ابھی چند روپے ہیں بٹوے میں۔ اماں نے کھلے بٹوے کو اس کے آگے کیا۔ اماں پانی پی لیں۔ اس نے گلاس اماں کی جانب کیا۔ رک جا، یہ سکے ذرا گر کر رکھ دوں، یہ بھی وقت بے وقت کام ہی آتے ہیں۔ اور یہ رخشندہ کہاں ہے؟ دال ابھی تک چڑھی نہیں ہے کیا؟ اماں نے نگاہ اٹھائی، باورچی خانے میں کوئی نہیں تھا۔ اماں میں نے دال چن کر بھگو دی تھی، صابندہ نے معصومیت سے اماں کو کہا۔ وہ مجھے پتہ ہے، تو میری بڑی فرما بردار ہے۔ اماں نے پانی کا گلاس لے کر منہ سے لگایا۔ یہ میری چادر اور بٹوا الماری میں رکھ آ۔ جی اماں۔ صابندہ نے چارپائی سے اماں کی چادر اور بٹوا اٹھایا اور اماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اماں چارپائی سے اٹھی اور باورچی خانے کی جانب بڑھی۔ سبزی کاٹنے کی ٹوکری، تسلے اور چھری اٹھائی اور کچن سے باہر آئی۔ صابندہ، او صابندہ! جی اماں، میرے ساتھ بیٹھ کر یہ سبزی بنوا دے۔ اماں نے اسے آواز لگائی۔ اچھا اماں، آتی ہوں۔ اماں سبزی کی ٹوکری سے سبزی ایک ایک کر کے نکالتی جا رہی تھیں اور چارپائی پر رکھتی جا رہی تھیں۔ اپنے حساب سے ایک دو دن کی سبزی ترکاری اماں اسی طرح لے آتی۔ جی اماں۔ صابندہ اماں کی آواز سن کر ذہن میں آئی تھی۔ آجا میرے ساتھ بیٹھ جا، ہم ماں بیٹی بیٹھ کر سبزی بنا لیتے ہیں۔ سبزی ترکاری ایک دن پہلے ہی بنا کر رکھ لو تو اگلے دن صرف پکانی رہ جاتی ہے، وقت بھی بچتا ہے۔ سہیل کو گھر آتے ہی کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ میرا بچہ صبح سے جو گھر سے نکلتا ہے تو رات گھر لوٹتا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا کیسی محنت کرتا ہے میرا بچہ۔ چل تو آجا۔ شاباش۔ اماں سبزی بنانے بیٹھی تو وہ بھی اماں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ رخشندہ، ٹماٹروں کو دھو کر رکھ دے۔ جب پانی نکل آئے گا تو خیال سے رکھ دینا فریج میں۔ اس سے پہلے بھی ٹماٹر اور ہری مرچیں سڑ کر پھکی ہیں۔ خود سے ہی ان باتوں کا دھیان کر لیا کرو۔ مجھے خیال نہ آئے تو گھر کی سبزیاں ترکاریاں ہی سڑ کر پھینک دو۔ اماں نے غصہ کیا۔ گھر کی بچیاں خود ہی باورچی خانے کا اور گھر گھرستی کا دھیان کرتی ہیں، مگر یہاں تو میری جان کو بھی سارے بکھیڑے پڑے ہیں۔ شمائلہ کو دیکھو، کیسی سگھڑ والی پیاری بچی ہے۔ سارے گھر کو کیسے طریقے سلیقے سے بنا سجا رکھا ہے۔ کلثوم کی فکریں ہی ختم ہو گئیں۔ لڑکیاں پڑھتی لکھتی ہیں، گھر کو بھی سنبھالتی ہیں۔ اوف اماں، شروع ہوتی ہو تو سارے اخے بخے ہی ادھیڑ کر رکھ دیتی ہو۔ رخشندہ تیز قدم اٹھاتی اماں کے پاس آئی۔ ہاں ہاں نہ کہوں تو پرائے کے گھر جا کر اماں ابا کا نام خراب کرو گی تم۔ ماں کا بولنا برا لگتا ہے، ساس کا کاہے کو سنو گی؟ اماں، پھوپھی جان کا گھر ہمارے گھر سے بہت اچھا ہے۔ پھوپھا جان نے خود ٹھیک ٹھاک سے گھر کا بنا کر چھوڑا ہے۔ حیدر بھائی کی جاب بھی بہت اچھی ہے، ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے ان کی، اس لیے گھر کا سلیقہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہے ہی کیا اماں؟ وہ چڑ ہی گئی۔ ارے تو کیا جن کے گھر ہمارے جیسے ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو اور گھر گھرستی کو آگ لگا دیتے ہیں؟ گھر اور گھر گھرستی کا پتہ عورت کے سلیقے سے ہوتا ہے نہ کہ مرد کی آمدنی سے۔ مرد کی آمدنی اچھی بھی ہو اور عورت پھوڑ ہو تو ساری آمدنی اور سکون غارت جاتا ہے۔ جو کہتی ہوں چپ چاپ سن لیا کرو۔ بچوں کا بڑوں کا سن لینا بھی اچھی تربیت کا پتہ دیتے ہیں۔ میری دادی بھی تو ہے، جتنا اسے کہہ لوں مگر آگے سے کبھی جواب نہیں دیتی، اور تجھے ذرا کچھ کہہ لوں تو منہ کھول کھول کر سامنے جواب دیتی ہے۔ اماں مجھے ہر وقت اس کے حوالے نہ دیا کرو، جب دیکھو تاپی تاپی کرتی رہتی ہو۔ میری تو خوبی دکھلائی ہی نہیں دیتی۔ وہ سخت منہ بناتی کمرے میں جا بیٹھی۔ اماں نے دیکھا تھا صابندہ اسی طرح سر جھکائے اماں کے ساتھ سبزی بنوا رہی تھی۔ آپ کو میری 5 ویڈیوز کیسی لگی؟ اپنی رائے، اپنی پسندیدگی کا اظہار لائک کمنٹ کی صورت میں ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خوب خیال۔